مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب 21 باب 17 سے 29 آئے۔ تو نے اسرائیل سے بدی کروائی ہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اس وقت خداوند نے الیاس تشبیہ سے ہم کلام ہو کر کہا، اٹھ اور اسرائیل کے بادشاہ الیاب کو ملنے کے لیے جو سامرا میں ہے نیچے جا۔ دیکھ وہ نابوت کے تاکستان میں ہے جس کا قبضہ کرنے کے لیے گیا ہے، اور تو اس سے کلام کر کے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے، تو نے قتل کیا اور قبضہ بھی لے لیا، پھر اس سے کلام کر کے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس جگہ میں کتوں نے نابوت کا خون چاٹا، کتے تیرا خون بھی چاٹیں گے۔ تو الیاب نے الیاس سے کہا، اے میرے دشمن، کیا تو نے مجھے ڈھونڈ لیا؟ اس نے کہا، میں نے تجھ کو ڈھونڈ لیا، کیونکہ تو نے اپنی جان کو خداوند کی نگاہ میں بدی کرنے کے لیے بیچا ہے۔ دیکھ، میں تجھ پر آفت لاؤں گا اور تیری نسل کو نابود کروں گا، اور الیاب کے ہر ایک کو جو دیوار پر بول کرے، کیا غلام کیا آزاد، اسرائیل میں کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر کو یربعام بن نبات کے گھر کی مانند اور رشبہ بن حیاب کے گھر کی طرح کروں گا، اس لیے کہ تو نے مجھ کو غصہ دلایا اور اسرائیل سے بدی کروائی۔ اور خداوند نے یزربیل کے بارے میں بھی کلام کر کے فرمایا کہ یزرییل کے کھیت میں کتے یزربیل کو کھائیں گے، اور الیاب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اس کو کتے کھائیں گے، اور جو کوئی میدان میں مرا اس کو آسمان کے پرندے کھائیں۔ اور الیاب کی مانند کوئی نہ ہوا جس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچا، کیونکہ اس کی بیوی یزربیل اس کو ورگلاتی تھی، اور وہ بتوں کی پیروی کر کے نہایت قابل نفرت ہوا۔ سب کام اس نے اموریوں کے موافق کیے جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے دور کیا تھا۔ جب الیاب نے یہ کلام سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے بدن پر ٹاٹ اوڑھا اور روزہ رکھا، اور ٹاٹ میں سویا اور سر نیچے کیے ہوئے چلا۔ تب خداوند نے الیاس تشبیہ سے ہم کلام ہو کر کہا، کیا تو نے دیکھا کہ الیاب میرے آگے کیسا فروختن ہوا؟ تو اس لیے کہ وہ میرے آگے فروختن ہوا، میں اس کے ایام میں یہ آفت نہ لاؤں گا، لیکن اس کے بیٹے کے دنوں میں یہ آفت اس کے گھر پر نازل کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 50 تیسری آیت سے چھٹی 11 سے 16 ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اے خداوند اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر،
اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے۔ میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال اور میری خطا سے مجھے پاک کر۔ جماعتی جواب: اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے، کیونکہ میں اپنی ناراستی سے واقف ہوں اور میرا گناہ ہر وقت میرے پیش نگاہ ہے۔ میں نے صرف تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ میرے گناہوں سے چشمہ پوشی کر اور میری سب خطاؤں کو مٹا دے۔ مجھے چھڑا اے خدا، اے میرے مخلص۔ میری زبان تیری صداقت سے مسرور ہوگی۔ جماعتی جواب: اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، جیسا میں نے تمہیں پیار کیا تم بھی ایسا ہی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 5 باب 43 سے 48 ہے۔ اپنے دشمنوں کو پیار کرو۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، اپنے ہمسائے کو پیار کر اور اپنے دشمن سے کینہ رکھ۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، اور جو تمہیں ستائیں اور بدنام کریں ان کے لیے دعا مانگو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے فرزند ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر طلوع کرتا ہے اور راست باز اور ناراستوں پر مینہ برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم انہی کو پیار کرو جو تمہیں پیار کرتے ہیں تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا وصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو تم کیا قیاسی کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ اس واسطے تم کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔